السلام علیکم، میں ہوں خنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن وتھ خنسا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے لیے یخنی والا بہت ہی خوشبودار اور ذائقے سے بھرپور بیف پلاؤ لے کر آئی ہوں، جس میں چاول کا ایک ایک دانہ الگ اور خوشبو اتنی کہ پورے محلے میں پھیل جائے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے 1 کلو چاول کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ 1.5 کلو میں نے بیف کا گوشت لیا ہے۔ سارا آپ نے بون لیس گوشت نہیں لینا، آپ نے بون والا بھی لینا ہے۔ اگر آپ یخنی کا بہترین ذائقہ چاہتے ہیں تو آپ نے اس میں ہڈی کا بھی استعمال کرنا ہے۔ اب ہم اس میں ثابت مسالے ڈالیں گے۔ 1 ٹیبل اسپون ثابت کالی مرچ، 1 ٹیبل اسپون ثابت سونف، 1.5 ٹیبل اسپون ثابت دھنیا، 2 تیز پات، 3 دار چینی کے ٹکڑے، 2 کالی الائچی گوشت کی اسمیل کو دور کرنے کے لیے کام آتی ہے، 3 سے 4 لونگ ڈالیں گے اور 1 ٹیبل اسپون ثابت زیرہ، 1 ٹیبل اسپون نمک، 10 سے 12 جوے لہسن کے ڈالیں گے، 2 سے 3 ٹکڑے میرے پاس ادرک کے ہیں وہ ڈالیں گے، ایک چھوٹی سائز کی پیاز ڈالیں گے۔ پیاز سے یخنی بہت اچھی بنتی ہے تو آپ نے پیاز لازمی ڈالنا ہے۔ اب ہم اس کے اندر 2 لیٹر پانی ڈال دیں گے۔ اگر آپ کوکر کے اندر یخنی نہیں بنانا چاہتے تو آپ اس کو ایسے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو 1 گھنٹے کے لیے گوشت کو اچھے سے گلانا ہوگا۔ پریشر کوکر میں ہمیں 20 سے 25 منٹ لگیں گے اور گوشت کو ہم اچھے سے ٹینڈر کر لیں گے۔ اگر آپ بغیر پریشر کوکر کے بنا رہے ہیں تو بہت اچھے سے تقریباً 90% آپ نے گوشت کو ٹینڈر کرنا ہے۔ اچھے سے مکس کر کے 25 منٹ کے لیے پریشر لگا دیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پہ 25 منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے 5 منٹ کے لیے اسے ریسٹ دیا تھا تاکہ اس کی سٹیم نکل جائے۔ تو دیکھیے 90% ہمارا گوشت ٹینڈر ہو چکا ہے۔ اب ہم یخنی الگ کر لیں گے اور گوشت کو الگ کر لیں گے۔ یخنی کو آپ نے اچھے سے چھان لینا ہے۔ جو کھڑے مسالے ڈالے تھے اس پوائنٹ پر ہم ان کو ویسٹ کر دیں گے۔ اگر انہی مسالوں کے ساتھ یخنی بنائیں گے تو بہت ہی لاجواب بنے گی۔ اب ایک کھلا برتن لیں گے اور مسالہ تیار کریں گے۔ 1 کپ کوکنگ آئل شامل کریں گے۔ 2 میڈیم سائز کی پیاز باریک کٹی ہوئی لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کریں گے۔ پیاز کو ڈارک براؤن نہیں کریں گے ورنہ پلاؤ کا کلر ڈارک آئے گا۔ اب 3 ٹیبل اسپون کٹی ہوئی ہری مرچ، لہسن، ادرک شامل کریں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے 3 سے 4 منٹ کے لیے اچھے سے اس کو بھون لیں گے۔ جب آپ اس پوائنٹ پہ لہسن ادرک کو بھونتے ہیں تو اس کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس میں کھڑے مسالے ڈالیں گے۔ 3 سے 4 لونگ، 3 تیز پات، 2 سے 3 دار چینی کے ٹکڑے، 3 کالی الائچی۔ اب انہیں 2 منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کریں گے۔ پانی آپ نے ساتھ ہی ڈال دینا ہے تاکہ پیاز ڈارک براؤن نہ ہو اور ان مسالوں کو اچھے سے آپ نے بھون لینا ہے۔ تو دیکھیے 3 سے 4 منٹ ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے۔ اب ہم اس کے اندر 3 ٹماٹر شامل کریں گے۔ ٹماٹر ڈالنے کے بعد ہم اس کو 3 سے 4 منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ ٹماٹر ٹینڈر ہو جائے۔ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ ہم اس میں اسپائسز ایڈ کر سکیں۔ 1.5 ٹیبل اسپون ہم نے دڑا مرچ ڈالی ہے یعنی چلی فلیکس، 1 ٹیبل اسپون ثابت زیرہ، 1/2 ٹیبل اسپون کالی مرچ کا پاؤڈر۔ لال مرچ کا آپ اس میں استعمال نہیں کریں گے، کوشش کرنی ہے کہ چلی فلیکس ہی ڈالیں۔ اب اس مسالے میں ہم 1/2 ٹیبل اسپون نمک ڈالیں گے۔ 1 ٹیبل اسپون ہم نے یخنی میں ڈالا تھا تو 1.5 ٹیبل اسپون 1 کلو چاول کے لیے کافی ہوگا۔ تو اس مسالے کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے۔ ایک چیز مجھ سے مس ہو گئی تھی یعنی 1/2 ٹیبل اسپون دھنیا پاؤڈر، تو یہ آپ نے ان مسالوں کے ساتھ ہی شامل کر کے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے۔ تو مسالہ ہمارا اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں بیف ڈال کے تقریباً 7 سے 8 منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے۔ بیف کو تقریباً آپ نے 90% یخنی میں ٹینڈر کرنا ہے۔ 100% کوک یہ سٹیم کے اندر اور بھنائی کے وقت ہو جائے گا۔ تو پلاؤ کے لیے ہمارا بہت ہی اچھے سے مسالہ تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کے اندر یخنی شامل کریں گے۔ 1 کلو چاول کے لیے 2.5 لیٹر پانی شامل کریں گے۔ اگر آپ ایک پیالے سے یا کپ سے میئر کر رہے ہیں تو 4 پیالے میرے پاس یہ چاول کے تھے تو 10 پیالے یہاں پر میں نے پانی کے شامل کیے ہیں۔ 8 پیالے یخنی کے تھے، 2 پیالے میں نے پانی کے شامل کیے ہیں۔ اب یہاں پر 30 منٹ پہلے میں نے باسمتی رائس کو بھگو کے رکھ دیا تھا۔ چاول کو اگر بھگو کر رکھیں گے تو بہت اچھا چاول کھلا کھلا بنے گا۔
تو پانی میں ابال آ چکا ہے، اب ہم اس کے اندر چاول شامل کریں گے اور 1 سے 2 بار بالکل ہلکے ہاتھ سے ہم اس کو ہلا لیں گے۔ تو کور کر کے تقریباً ہم تب تک پکائیں گے جب تک پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا۔ میڈیم آنچ پہ ہم نے پانی کو خشک کرنا ہے، بہت تیز آنچ نہیں رکھنی اور بہت ہی سلو بھی نہیں رکھنی۔ تو دیکھیے بالکل پانی تھوڑا تھوڑا سا رہ گیا ہے، اب ہم ایک توا لیں گے، اس کے اوپر دیچکی کو رکھیں گے۔ بالکل ہلکا ہلکا سا جب پانی رہ جائے یعنی چاول میں سے پانی کا رسا ہونا چاہیے، تو اب ہم اس کے اوپر سے خوشبو کے لیے 4 ہری مرچیں رکھیں گے اور اس کو تقریباً 25 منٹ کے لیے دم لگا دیں گے۔ دم آپ نے بالکل سلو آنچ پہ لگانا ہے۔ 25 منٹ کے بعد ہم نے فلیم بند کر دی تھی اور 5 منٹ کے لیے ریسٹ دیا تھا۔ تو دیکھیے یہاں پہ چاول ہمارا بہت ہی مزیدار سا کھلا کھلا سا تیار ہوا ہے۔ تو بہت ہی مزیدار سا ہمارا دیگی یخنی پلاؤ تیار ہو چکا ہے۔ اگر آپ اسی طرح ریسپی کو فل فالو کریں گے تو آپ کا بھی بہت ہی مزیدار سا پلاؤ تیار ہوگا۔ اب ہم اس کو ایک ٹرے میں سرو کریں گے، ساتھ ہم نے تھوڑا سا سیلڈ لیا ہے۔ اس مزیدار سی یخنی پلاؤ کو ہم شامی کباب کے ساتھ سرو کریں گے۔ تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا اور یہ مزیدار سا دیگی یخنی پلاؤ بنائیے گا۔ اگر آپ اس ریسپی کو پسند کرتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور ایک خوبصورت سا کمنٹ کریے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔